الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ فتویٰ نہیں، اپنی رائے پیش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اپنے دل سے سنیں، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں تاکہ آپ حضرات تک میرا پیغام پہنچ سکے اور آپ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں کہ آیا آپ کے دل کو لگی ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارطغرل جو ہے ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ فلم کوئی بھی ہو وہ دیکھنا حرام ہے۔ اس کے اندر کسی علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ڈرامہ، فلم، گانا بجانا یہ سب حرام ہے۔ اب یہ حرام کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے اندر مفاسد کیا ہیں؟ اس حوالے سے 5-7 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ڈرامہ اور فلم کیوں حرام ہے۔ ڈرامہ اور فلم کی حرمت کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تصویر سازی، ان کے اندر تصویر سازی ہوتی ہے۔ ہر ڈرامہ، ہر فلم، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تصویریں ہوتی ہیں، ہیرو ہوتا ہے، اور وہ ڈرامہ جو بنایا جاتا ہے تصویروں کو بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ تصویر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جو ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا یا تصویر۔ اب تصاویر کی وجہ سے یہ ڈرامے جو ہے یہ دیکھنا حرام ہے، یہ ہے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ وہ ہے میوزک۔ اب میوزک کی وجہ سے بھی یہ ڈرامے دیکھنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے الجرس مزامیر الشیطان، جرس یہ میوزک کو نہیں کہتے، یہ گھنٹی کو کہتے ہیں، کہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کے آلات میں سے ہے۔ اب میوزک تو گھنٹی سے کئی گنا زیادہ ہے، تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے تمام ڈرامے اور فلمیں دیکھنا حرام ہے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے ڈرامے دیکھنا حرام ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط۔ کوئی بھی ڈرامہ ہو، کوئی بھی فلم ہو، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر مرد بھی ہوں گی، اس کے اندر عورت بھی ہوگی۔ اب یہ مرد اور عورت کا اخلاق جو ہے یہ حرام ہے۔ اب اس چیز کو دیکھنا یا تو یہ ہے کہ وہ ڈرامے کے اندر ہو، یا کسی انسان کی ریئل لائف کے اندر، حقیقی اس کی لائف کے اندر ہو، تب بھی حرام ہے یہ مرد اور عورت کا اخلاق۔ اس وجہ سے بھی ڈرامے دیکھنا حرام ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے بد نظری۔ اب ڈراموں کے اندر بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا تو اس کے اندر تو جو مرد ہیں ان کے لیے جو عورتیں ہیں وہ غیر محرم ہیں، تو اب غیر محرم کو دیکھنا یہ بد نظری ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بد نظری جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب ارطغرل ڈرامہ جو ہے یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر باقی ڈراموں کی طرح جو عورتیں ہیں انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوتا جس طرح باقی ڈراموں کے اندر عورتیں پہنتی ہیں، فحاشی قسم کا لباس ہوتا ہے، اور اس قسم کا کلچر اس کے اندر نہیں ہے، اسلامی لباس ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے چہرے ننگے ہیں۔ اب مرد کی جب نظر پڑے گی تو یہ بد نظری ہوگی۔ تو بہرحال بد نظری کی وجہ سے بھی ڈرامے دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈرامہ ہو، ارطغرل ڈرامہ ہو یا کوئی بھی ڈرامہ ہو۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر جن کی وجہ سے ڈرامے دیکھنا حرام ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کا شبہ۔ اب ڈراموں کے اندر چاہے کوئی بھی ڈرامہ ہو، آپ اس کے اندر دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہیرو ہوتے ہیں وہ ریئل حقیقی ہیرو تو نہیں ہوتے۔
اب ارطغرل یہ کئی زمانے پہلے گزرا ہے، عمر بن مختار، اس طرح کئی جو ڈرامے ہیں حجاج بن یوسف پہ بنی ہوئی، تو ان کے اندر جو ہیروز ہوتے ہیں یہ تو ریئل اور حقیقی ہیرو نہیں ہوتے، یہ تو اس دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ان کی باتیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کیا شبہ میں نے کہا ہے، اس کے اندر جھوٹ کا شبہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں جب یہ ان کی لائف کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرح حرکات کر رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں ان سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے۔ اب بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے ہیرو کو، اس ریئل ہیرو کی جو باتیں ان کے اوپر بالکل فٹ نہیں ہو سکتی، تو ان کے اندر جھوٹ کا شبہ اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ اب مبالغہ کیا؟ مبالغہ یہی ہے کہ اگر مثلاً یہ ہے کہ اس نے ایک کام تھوڑا سا کیا ہے، مثلاً 1 روپے کا یا 2 روپے کا اس نے کیا ہے، تو ڈرامے کے اندر اس کو 4-5 روپے تک پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مبالغہ امیزی کہتے ہیں۔ یہ بھی ان ڈراموں کے اندر، ارطغرل ڈرامہ یا ان ڈراموں کے اندر ہو سکتا ہے جھوٹ کا شبہ، تو اس وجہ سے بھی ڈرامہ دیکھنا حرام ہے۔ تو اب جھوٹ کا شبہ جو ہے، جھوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی جھوٹ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ان ڈراموں کے اندر جھوٹ کا شبہ ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے۔ چھٹی بات، اس کے اندر ضیاع وقت ہے۔ ضیاع وقت کس طرح ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی اس ڈرامے کی 1-2 قسط دیکھ لیتا ہے، جب اگلی قسط وہ نہ دیکھے اس کو چین ہی نہیں آتا۔ ہمارے کئی دوست ہیں، اب وہ بات ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، کئی دوست ہم کو میسج کرتے ہیں، ان کے اندر وہ الٹی پھلٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وجہ پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کہا۔ تو اتنا ضیاع وقت ہے۔ اب یہی وقت آپ عبادات کو دیں، آپ قرآن کی تلاوت کو دیں، آپ نماز وغیرہ ان چیزوں کے دیں، حقوق العباد پہ دیں، کتنا بڑا فائدہ ہے، لوگوں کی خدمت پہ دیں، کتنا فائدہ ہے۔ تو ضیاع وقت ہے۔ 7ویں چیز ضیاع مال۔ دیکھیں جو بھی ڈرامہ بنتا ہے تو اس کے اندر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ڈراموں کے اندر گھوڑوں پہ سفر ہو رہے ہیں، گاڑیوں پہ سفر ہو رہے ہیں، گاڑیاں جڑ رہی ہیں، کتنی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، جو ہیرو ہیں ان لاکھوں کروڑوں روپے لیتے ہیں، ان کے اندر جو خواتین ہیں وہ پیسے لیتی ہیں، پھر جو ان کو چلاتے ہیں پروگراموں کے اوپر وہ پیسے لیتے ہیں، پھر جب آدمی ان کو دیکھتا ہے تو وہ نیٹ کے پیکیجز لگاتا ہے، پیکیج بھی بہت مہنگے مہنگے۔ یہ ضیاع مال جو ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ڈرامہ دیکھنے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو 7 وجوہات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ ان وجوہات کو سامنے رکھیں۔ میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے۔ آپ ان 7 وجوہات کو سامنے رکھیں اور اپنے دل سے سوچیں۔ آپ کا دل اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، لیکن ان 7 وجوہات کو جو بھی آدمی دیکھے گا، معقول آدمی، سمجھدار آدمی، تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ ڈرامہ میں نہیں دیکھوں گا۔ آخر کے اندر جو ہمارے کئی ساتھی ہیں وہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بعض لوگ جو ہے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر فحاشی ہے، فریانی ہے، یہ چیزیں ان کے اندر ہیں، تو اگر وہ لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں تو ان کے لیے تو مناسب ہے۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو ان میرے بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات دیکھیں، میں نے وجوہات بیان کر دی، ڈرامے تو دیکھنا ہی حرام، دیکھے ہی نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ یہ انڈین فلمیں، انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر فحاشی دیکھ رہے ہیں، اب ان کے لیے ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ڈرامہ ان کے لیے، وہ انڈین ڈرامے دیکھنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ ہاں یہ ڈرامہ دیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن اس سے کم گناہ ہے ان کے لیے۔ اس کے اندر بھی دیکھیں بد نظری ہو سکتی، کچھ وجوہات ہیں، لیکن ان ڈراموں کے اندر تو کیا نام ہے، کسی نہ کسی اچھائی کی امید ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ امید ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی خبریں آ رہی ہیں، واللہ علم حقیقت ہے یا نہیں ہے، کہ اس ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کئی لوگ جو ہے دینداری کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کے اندر اگر اور کچھ نہیں ہے تو داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور ابن العربی جیسے جو ہے وہ شخصیات ہیں، اس ڈرامے کے اندر نماز، اذان، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو اسلام کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو ان ڈراموں کی بنسبت یہ ڈرامہ جو ہے
ان لوگوں کے لیے جو وہ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں، لیکن جو لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے کی بالکل عادت ہی نہیں ہے اور وہ اس ڈرامے سے عادت شروع کر رہے ہیں تو ان حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی نہ دیکھیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو وجوہات رکھی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔